بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، خواتین و حضرات، میرا نام محمد اکبر ہے اور میں باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے آپ تمام حضرات و خواتین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی ایک نان پروفٹ کینیڈین رجسٹرڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہم سارے سال سیمینارز، کانفرنسز، ڈسکشنز اور کوسچن اینڈ آنسر سیشنز منعقد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی سینئر ہائی اسکول اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں اسکالرشپس بھی تقسیم کرتی ہے۔ آج کا پروگرام ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انٹرنیشنل ویبینار ہوگا جس کی صدارت قبلہ آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب لندن انگلستان سے فرمائیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مجلس ایصال ثواب ہے جس سے مولانا سید ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب ہندوستان سے خطاب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مولانا ڈاکٹر سید قلب ستین نوری صاحب سے، جو کہ قلب صادق صاحب مرحوم کے فرزند ہیں اور خصوصی طور پر اس پروگرام میں ہندوستان سے شرکت فرما رہے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید قلب ستین نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ دل کو تسلی پہنچی ہے کہ میرے والد حکیم امت مولانا قلب صادق صاحب کی رحلت کے بعد ان کے لیے دنیا بھر میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، تعزیتی جلسوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک تعزیتی جلسہ باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی آف وینکوور کینیڈا نے منعقد کیا ہے۔ والد محترم کی شخصیت پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نابغہ روزگار شخصیت وہ ہوتی ہے، بابصیرت شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے دور کو نہیں دیکھتی، اپنے دور کے آگے کے دور کو دیکھتی ہے، اپنے زمانے کے آگے کے زمانے کو دیکھتی ہے۔ حکیم امت نے بھی 1970 کی دہائی میں آنے والے زمانے کو دیکھا۔ اس زمانے میں جب جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ TMT کی شکل میں ایک چراغ علم کا روشن کیا اور اس چراغ کی روشنی سے ہزاروں بچے مستفید ہوئے اور TMT کے ایجوکیشن پروگرام اور اسکالرشپ پروگرام کے تحت اس ملک کے ہزاروں بچوں نے اپنے پڑھائی کے تسلسل اور سلسلے کو جاری رکھا۔ اس کے بعد والد محترم نے کرائے کے ایک کمرے میں یونٹی اسکول کی ابتدا کی، لیکن اللہ کی ذات پر ان کو اتنا کامل یقین تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ہر پروجیکٹ میں کامیابی دی۔ ایک کمرے سے جو یونٹی اسکول شروع ہوا تھا، جس کی بگننگ ہوئی تھی، جس کی ابتدا ہوئی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک وسیع و عریض زمین پر ایک انتہائی خوبصورت بلڈنگ میں لکھنؤ میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس کے بعد والد محترم نے جو ہمارے لکھنؤ کے جو بیچارے غریب مومنین کے بچے ہیں جو فیس دے کر پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے سیکنڈ شفٹ میں یونٹی مشن اسکول قائم کیا۔ اس مشن اسکول میں اس وقت 1500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علی گڑھ میں مدینۃ العلوم کالج کی بنیاد ڈالی کہ جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہے، عربی تعلیم بھی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میں حضا چیریٹیبل اسپتال قائم کیا اور نہ جانے کتنے اور بھی پروجیکٹس اس میں شامل کیے توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے، اور بہت سے جیسے اعراز میڈیکل کالج وہ والد محترم کے سرپرستی میں ماشاءاللہ آج ایک میڈیکل یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ تعلیم اور ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھایا اپنی خدمات کو،
اس کے ساتھ ہی ساتھ والد محترم کا جو اخلاق تھا، والد محترم کی جو انکساری تھی، جو ان کا جھک کر ملنا تھا، اس نے ان کو دنیا بھر میں انتہائی مقبول بنا دیا تھا. اتنی بڑی شخصیت اور اتنا سادہ مزاج، یہی وجہ ہے کہ آج صرف لکھنؤ میں نہیں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور بس آخری بات کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے، انسان سب کے کام آتا ہے، انسان سب سے جھک کر ملتا ہے، تو پھر تعصب کی دیواریں چھوٹی پڑ جاتی ہیں بلکہ گر جایا کرتی ہیں. جس طریقے سے آج شیعہ والد محترم کا غم منا رہے ہیں، اسی طریقے سے سنی حضرات بھی اور ہندو حضرات بھی والد محترم کا، والد مرحوم کا غم منا رہے ہیں. تو انسان کا اخلاق اگر اچھا ہو، اگر انسان میں خدمت کا جذبہ ہو، تو دنیا زندگی میں بھی اس کی قدر کرتی ہے اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی قدر کی جاتی ہے. میں تمام آپ کی انجمن کے اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مشن کو زندہ رکھا جائے، اور جو ان کا مشن تھا کہ تعلیم سے کوئی محروم نہ رہنے پائے اور غربت کا خاتمہ ہو، تو اگر ان کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو اس سلسلے میں سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جہالت بھی ہماری قوم سے ختم ہو اور غربت بھی ہماری قوم سے ختم ہو. آپ تو ماشاءاللہ کینیڈا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ وسائل موجود ہیں، جہاں پہ سرمایہ موجود ہے، جہاں لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن ذرا آپ ہندوستان کے کچھ شہروں میں آئیے، ان گاؤں میں آئیے کہ جہاں آج بھی ہماری قوم میں بے انتہا غربت موجود ہے. ان کی آپ کو مدد کرنا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دلوا کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی غربت دور کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے روزگار دلانے میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید کلب سبطین نوری صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب سے. آپ بھی ہندوستان سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. مولانا صفی حیدر ادارے تنظیم المکاتب کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ ہیں. آپ دنیا بھر میں مجالس سے خطاب کرنے کے علاوہ ہندوستان کے دیہی علاقوں میں مذہب حقہ کی تبلیغ کے لیے سفر پر رہتے ہیں. اور آپ نے کلب تادی صاحب کی سوئم کی مجلس سے بھی خطاب فرمایا تھا. اس کے علاوہ آپ کلب تادی صاحب کے انتہائی ہونہار شاگردوں میں بھی شمار ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، میں کہہ سکتا ہوں عالم انسانیت کا. ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن، ایک اچھا مربی، ایک اچھا معلم، ایک اچھا مفکر، ایک اچھا صاحب قلم، ایک اچھا خطیب، ایک اچھا ذاکر، ایک اچھا دین کا پیغام پہنچانے والا، ایک اچھا سماج کو سدھارنے والا ہمارے درمیان نہیں رہ گیا. یعنی ہم سب کے بزرگ اور نسلوں کے مربی مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب، اللہ ان کے درجات عالی کرے، ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے. لیکن پروردگار عالم نے اپنے کرم کے ثبوتوں میں ایک ثبوت یہ بھی رکھا ہے کہ آدمی چلا جائے مگر اس کے آثار اگر باقی ہیں تو اس کا سلسلہ اجر جاری رہتا ہے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل من عمل بہا. مولانا کلب صادق صاحب اللہ نے، میں نے انہیں اپنے بچپن سے دیکھا ہے. 10 سال کی عمر میں مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ جو میرے ماموں تھے اور جو مولانا کلب صادق صاحب اللہ کے بھی بزرگ تھے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آئیڈیل بھی تھے. میرے ماموں جو ہندوستان میں ایک مربی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، سید غلام عسکری بانی تنظیم المکاتب، جنہوں نے نعرہ دیا کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو. اس لیے انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ غربت، افلاس اور جہالت جو کچھ ہے ان سب کا علاج ہو جائے گا اگر
دین آ جائے، اس لیے کہ دین جہالت سے بھی لڑتا ہے، دین غربت سے بھی لڑتا ہے، دین بیماری سے بھی لڑتا ہے، صحت کی حفاظت کرتا ہے، دین بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے مہم چلائی دیندار بنا دو، اس دیندار بنا دو کی مہم کا حصہ تھا تعلیم لانا، تعلیم کے بغیر دین نہیں آتا۔ مولانا قلب صالح صاحب قبلہ نے مہم چلا دی کہ پوری قوم کو بہترین تعلیم تک لایا جائے اور اعلیٰ تعلیم کے درجات تک پہنچایا جائے، اور اللہ نے انہیں کامیابی بھی دی ہے۔ اور جہاں وہ چھوڑ کے گئے انشاءاللہ ان کے وارث اور جو ہم سب وارث ہیں اس کو وہیں نہیں رہنے دیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ میں نے بچپن سے ان کو دیکھا، مجھے ان سے پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا، میں جامعہ نظمیہ کا طالب علم تھا، وہ اس وقت پی ایچ ڈی کر چکے تھے اور کچھ دنوں کے لیے وہ استاد ہوئے، پھر ظاہر ہے وہ پابندی نہیں کر سکتے تھے تدریس کی، کسی ایک جگہ بیٹھ کے پڑھائیں، قومی خدمت کرنے والا مزاج تھا، سماجی خدمت والا۔ تو میں نے ان کی خصوصیات میں ایک تو سادگی پائی، انکساری، اتنی عظمتوں کا مالک مغرور نہ ہو، وہ بہت منکسر مزاج تھے، ہر ایک کے دوست بن جاتے تھے، بچہ بوڑھا سب ان سے بتکلف ہو جاتے تھے، اور ان کے مزاج میں خوش مزاجی تھی، مرجھائے ہوئے دل کے لوگ ان کے پاس آ کے مسکرانے لگتے تھے، اور محبت تھی سب کے لیے، اکثر اپنے بڑوں کو بھی محبت میں بیٹا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مزاج میں، ان کی صفات میں نے محسوس کیا تدبر، اور جو چیز ہمارے درمیان فقدان ہے اہل علم کے درمیان، وہ ہے کسی سے حسد نہ کرنا۔ میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ کسی کے کام کو چھپایا ہو، ہمیشہ دوسروں کی تعریف کرنا، سیاہ قلب، وسعت قلب کے انسان تھے، اور دوسروں کے کام کی تعریف کرنا، خاص کر کے اپنے سے چھوٹوں کو عزت بھی دینا اور ان کی ہمت افزائی بھی کرنا، اور منہ پہ نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے بھی ان کی تعریف کرنا، یہ ہنر بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے کی خوبیوں اور کمالات کا اقرار، یہ بھی ان کی خوبی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں اور بہت مشکل سے ڈھونڈے ملتے ہیں لوگ، حلم کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، قوت برداشت حد سے زیادہ تھی۔ میں نے انہیں کبھی غصہ ہوتے دیکھا ہی نہیں، کہ جو نقصان ہوا ہے وہ جگہ نہیں بھرتی، لیکن یہ بھی قرآنی حقیقت ہے کہ کوئی جائے گا تو مالک کائنات کا رب ہے، اس کا وعدہ ہے کہ یا تو ویسا لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے۔ جب کوئی جاتا ہے تو ضرور یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن کریم اس جگہ کو پر کرے گا۔ البتہ اس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائیں، ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے درمیان قلب صادق بار بار پیدا ہو، ہمارے درمیان غلام عسکری بار بار پیدا ہو۔ انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں دین کے ساتھ علم کو جوڑ کے علم پھیلانے کی کوششیں، ان کی کوششیں چاہے اتنا رنگ نہ لائی ہوں جو سر سید کی کوششیں رنگ لائی تھی، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں رہ گیا، میں نے سوشل میڈیا میں کسی انگلش اخبار میں سرخی دیکھی تھی کہ دوسرا سر سید دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور جو انسانیت کی تین بڑی مشکلیں ہیں، جہالت، غربت اور بیماری، کم سے کم ہم ایک چھوٹی سی ملت کے لیے مل جل کے ان مشکلوں کو کچھ کم کر سکتے ہیں، اور ہماری مشکلات کم کرنے کے لیے ہمیں چاہے فکر ہو چاہے نہ ہو، ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں منتظر ہے کہ کب اسے ظہور کا موقع ملے اور کب وہ انسانیت کی مشکلات سے نجات دلائے، کب زمین کو ظلم سے پاک کرے، کب زمین کو تنگ دستی اور غربت اور افلاس اور بھوک سے پاک کرے۔ اور اس کو نمونہ 14 صدیوں پہلے علی دے گئے تھے، اور زمانے کا علی جب آئے گا انشاءاللہ تو پھر یہ انصاف و عدل کی حکومت جس میں سارے انسانوں کو چین اور سکون ملے، انتشار ختم ہو۔ اور اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے، اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے حسین اٹھتے تھے اور آواز دی تھی کہ میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دوں گا، میں برائیوں سے روکوں گا اور اچھائیوں کے راہ پہ لے جاؤں گا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے ساری قربانیاں دی۔ قربانیوں میں انسان کے پاس جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، آبرو ہے۔ کربلا والوں نے ساری قربانیاں دی، جان اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چلا تب بھی لبوں پہ ذکر خدا تھا، مال کی قربانی اس طرح سے دی کہ سروں سے چادریں چھن گئیں، اور اولاد کی قربانی اس طرح سے دی کہ جو اپنے قدموں پہ چل کے لڑنے نہیں جا سکتے تھے انہیں ہاتھوں میں لے کے مقتل تک پہنچایا، تاکہ اصغر جہاد کا وہ انجام دے کہ جس حصے کو اصغر کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اصغر کی شہادت پوری دنیا کو جگا سکتی ہے اگر ہم اسے پہنچا سکے، اور ان سب شہادتوں سے مشکل کام تھا عزت و وقار کی قربانی دینا۔ اس کو بھی حسین نے قربان کر دیا۔ جن گھروں کی بیویاں ان کے سائے پہ نبیوں کی نگاہ نہ پڑی ہو، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے ردا پھیرائی جائے، یہ منظور کیوں کیا، بددعا کیوں نہ کی، تاکہ دین رہے، انسانیت رہے، انسان انسان بن کے رہے۔ یہ ساری قربانیاں اسی لیے دی گئی ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کروں گا ایک بار سورہ حمد اور تیرہ سورۃ مولانا سید قلب صادق ثاقب اللہ آل اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بہت شکریہ مولانا صفی حیدر صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا مولانا کمیل مہدی صاحب سے جو کہ میلبرن آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مولانا کمیل مہدی صاحب نے ایران سے مذہبی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے. آپ کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل ہے اور آپ گزشتہ 5 سال سے میلبرن آسٹریلیا میں ریزیڈنٹ عالم کے فرائض انجام دے رہے ہیں. مولانا سید کمیل مہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے منعقدہ تعزیتی ویبینار کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے. بر صغیر کی 2 انتہائی قداور شخصیات اس عالم سے جدا ہو گئیں. پاکستان سے علامہ آیت اللہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ اور ہندوستان سے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی کو وداع کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. بقول میر انیس قدس سرہ کے عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، بہرحال جانا ہر ایک نے ہے اور ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کچھ ہستیوں کا فراق دل پر بہت گراں گزرتا ہے، جو کہ ان کا نعم البدل کوئی میسر نہیں ہوتا. یہ ہستیاں فقط فرد نہیں ہوتی بلکہ ادارہ ہوتی ہیں اور سینکڑوں اداروں کو قائم کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ عز و جل نے سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یقیناً ابراہیم ایک فرد نہیں تھے بلکہ ایک امت تھے جو مسلسل اللہ کی بندگی میں رہے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. وہ اس طرح عام انسانی سطح پر کچھ شخصیات فقط انڈیویجول نہیں رہتی بلکہ انسٹیٹیوشنز بن جاتی ہیں. ان میں سے ایک مرحوم علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب تھے. چاہے وہ علم کا میدان ہو یا خطابت کا یا ماڈرن سائنسز کا ہو یا سوشل ویلفیئر کے امور کا یا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے امور ہوں یا پیسفل کو ایگزسٹنس بٹوین ڈفرینٹ ریلیجنز، ہر میدان میں مرحوم ہراول شخصیت کے طور پر نظر آتے تھے. اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن اس طرح سے کہ کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہوں. ان کے دیے ہوئے خطبات نماز جمعہ کی ایک کتاب چھپی تھی جس میں درس تھا کہ ایک بار انہوں نے شرکت کی ایک سیمینار میں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر تھا اور اس میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء شریک تھے. ان میں سے ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور نبی تو تھے لیکن اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر بھول ہوئی ان سے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر انہوں نے گنوایا کہ ان کے خیال میں حضور کہاں کہاں بھولے. تو جب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی باری آئی تو انہوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ اگر ویسے بھی کسی غیر معصوم کے اعزاز میں کوئی تقریب رکھی جائے تو ہم اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، خامیوں کا ذکر نہیں کرتے. اور جہاں بات نور الانوار کی ہو، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، جہاں کسی خطا تو کیا ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے، ان کی شان میں منعقدہ بزم میں آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ حضور کہاں کہاں بھولے. یعنی آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے اور یہی نہ بھولے کہ حضور کہاں کہاں بھولے. تو ان کا ایک بڑا لطیف سا انداز تھا جس میں اپنی بات بھی پہنچاتے تھے، علمیت کو بھی باقی رکھتے تھے لیکن سینٹیمنٹس بھی ہرٹ نہ ہونے پائیں. اور تو کٹ ملائیت کے وہ سخت خلاف تھے. یعنی وہ لوگ جو دین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، ان سے قوم کو خبردار کرتے رہتے تھے. اور ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ ان پڑھ خطیب معاشرے کو توڑتا ہے اور عالم دین خطیب معاشرے کو جوڑتا ہے. ساتھ ہی انتہائی منکسر المزاج، بہت ہی تواضع ان میں تھی، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی تھی. کچھ واقعات بھی میرے ذہن میں اس وقت ہیں لیکن وقت کی تنگی ہے تو آگے بڑھتا ہوں. اور جہالت اور غربت کے خلاف بہت کام کیا انہوں نے. دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب الجمال والتجمل ویکرہ البؤس والتباؤس. اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے اور فقر سے وہ کراہت رکھتا ہے، بلکہ التباؤس کا لفظ ہے یعنی فقر کے اظہار کو بھی ناپسند کرتا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے،
اور اپنی سمپیتھیز کو سمیٹنے کے لیے غربت کا ذکر کرتے رہیں گے. یہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، کہ بلکہ فخر کے اسباب میں سے ایک بیان کیا گیا کہ ہر جگہ انسان اپنی غربت کا ذکر کرتا رہے. تو غربت اور جہالت کے خلاف انہوں نے بہت کام کیا. مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعظم المصائب الجہل، سب سے بڑی مصیبت جہالت ہے. اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے. کسی قوم کے لیے جہالت سے بڑی آفت نہیں ہو سکتی. جہالت ہی سے فقر آتا ہے، جہالت ہی سے نادانی آتی ہے، جہالت ہی سے تعصب آتا ہے، جہالت ہی سے انٹالرنس آتی ہے، جہالت ہی سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے خلاف مرحوم نے بہت کام کیا. سینکڑوں اسٹوڈنٹس کے لیے وظیفوں کا اہتمام کیا، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں انہیں بھجوانے کے لیے اہتمام کیا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو ان کے لیے توش آخرت قرار دے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جوار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. متحد رہنے کا پیغام دیا کرتے تھے، پیرو احمد مختار تھے قلب صادق. تھی یہ کوشش کہ میری قوم نہ سو جائے کہیں، بس اسی فکر میں بیدار تھے قلب صادق. غم شبیر میں روئے بھی رلاتے بھی رہے، غم شبیر میں روئے بھی رلاتے بھی رہے، باغ جنت کے خریدار تھے قلب صادق. سیدہ وقت نزا سامنے آئی ہوں گی، سیدہ وقت نزا سامنے آئی ہوں گی، چونکہ سرور کے عزادار تھے قلب صادق. اور ہم سے یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے کہ آخر میں مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کچھ بیان ہو جائے. تو چونکہ جہاں کراچی میں انہوں نے محفل شاہ خراسان میں عشرہ محرم الحرام سے خطاب کیا مسلسل 6 سال، وہ اسی اسٹریٹ پر ہمارا گھر تھا اور وہیں سے ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر ان کی آواز کو سنا کرتے تھے. اور مجالس امام حسین علیہ السلام سے جو خطاب کرتے تھے تو کئی مرتبہ بعض اوقات ہمیں خود مجلس کے لیے جانا ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات جب ہم وہاں ہوتے تھے تو ان کی آواز کو سن کر اور اسی پر وہیں پر گھر میں فرش عزا بچھا کر بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ مجلس ہو گئی اور ان کی آواز اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے. بالخصوص مصائب بھی جس سادگی کے ساتھ لیکن پختگی کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے. کربلا میں 3 ہستیاں سب سے زیادہ پیاسی تھیں. یہ کچھ وہ کلمات ہیں کہ جو ان کے میرے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ ایک حسین، دوسرے عباس اور تیسری زینب سلام اللہ علیہ. جب ابو الفضل عباس علیہ السلام القمہ پر پہنچے تو غازی نے اپنے دستان حیدری کو پانی سے پر کیا. جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر. غر کے خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر. مشک و دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کل مطر بارش کی طرح تیر برس رہے تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام پر. باب الحوائج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے اور مولانا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے. ہاتھ کٹ چکے تھے، مشق کو کیسے بچائیں، تیر پائے ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، تیر پائے ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک تیر آنکھ میں پیوست ہوا. آنکھ میں اگر ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے انسان اس ذرے کو ہٹاتا ہے. جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں تو اس عباس نے تیر کیسے نکالا ہوگا؟ عباس نے سر کو چکایا، زانوؤں کے ذریعے سے تیر کھینچا لیکن سر پر گرز لگا. مولا عباس بنا ہاتھوں کے زمین کربلا پر تشریف لائے. کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقہ ہوں مدد لازم ہے. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی. مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مرحومین اور بالخصوص حضرت مرحوم ڈاکٹر علامہ قلب صادق صاحب کو جوار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. ان کے درجات بلند ہیں، انہیں بلند تر فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے اور ان کے ورثاء کو اور کمیونٹی کو جو انہوں نے کار خیر انجام دیا اسے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما. باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے، حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاء محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. بہت بہت شکریہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، میلبورن آسٹریلیا سے شریک گفتگو تھے
اور اب میں گزارش کروں گا مولانا اصغر مہدی صاحب سے جو کہ مونٹریال سے ہم سے خطاب فرمائیں گے. مولانا اصغر مہدی صاحب قم مقدسہ میں 7 برس تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب مونٹریال میں ریزیڈنٹ عالم کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نارتھ امریکہ میں مختلف شہروں میں سیمینارز، کانفرنسز اور مجالس سے بھی خطاب فرماتے ہیں. مولانا سید اصغر مہدی صاحب، مونٹریال، کینیڈا سے. ساری تعریف اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر اکبر صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر خراج عقیدت کو پیش کر سکیں. اور دیکھیے، دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے محبت نہیں کرتا ہے یا ان کی معرفت نہیں رکھتا ہے. خود ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، بہت گہرے تعلقات رہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے. آپ مسلسل ان کے پروگرامز کو ہوسٹ بھی کرتے تھے. جب وہ ہمارے یہاں پر کینیڈا میں آتے تھے تو وینکوور آپ انوائٹ بھی کرتے تھے، آپ کے گھر پہ قیام بھی رہتا تھا، اور بڑے مضبوط روابط تھے آپ کے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے، ان کے ٹرسٹ کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ. دیکھیے، میں ایک جملہ ضرور ڈاکٹر صاحب کے لیے عرض کروں گا، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے، کہ ان کی زندگی کا، ان کی لائف کا ڈاکٹر اکبر صاحب صرف ایک مقصد، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ مقصد نہیں، وہ ان کی زندگی کا ایک سلوگن تھا کہ وقت کی پابندی، وقت کا خیال، ٹائمنگ کی پابندی، اتحاد، یہ دوسرا سلوگن تھا، یونٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور ایجوکیشن. اور جہاں پر اتحاد کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس کو آپ محدود نہ کریں کہ اتحاد بین المسلمین، نہیں، اتحاد بین المذاہب. یہ تو ایک اتحاد اور یونٹی کا سلسلہ ہے. یہی سبب ہے کہ مرحوم علامہ قلب عابد صاحب کے بعد یہ ہندوستان کے اندر ہم نے دوسرا جنازہ دیکھا ہے کہ جتنی بڑی تعداد اہل تشیعوں کی تھی، اتنی بڑی تعداد اہل سنت حضرات کی تھی. ہندو حضرات موجود تھے، سکھ حضرات موجود تھے، بہت بڑا جنازہ ہوا ہے. یہ تو ایک یونٹی ہے، اتحاد ہے. وقت کی پابندی کے سلسلے میں آپ آئی وٹنس ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے. دوسری طرف اب اگر آپ آ جائیے ایجوکیشن، تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اس راز کو محسوس کر لیا تھا، ڈسکور کر لیا تھا، ریئلائز کر لیا تھا کہ ہم مسلمان کسی بھی جگہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے سروائیول کا اکیلا سورس اور منبع اور وسیلہ صرف ایجوکیشن ہے، اور وہ ماڈرن ایجوکیشن نام سے ہے. یعنی کہ اگر سر سید کے بعد اس تحریک کو کوئی آگے لے کے چلا ہے تو صرف اور صرف حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم ہیں. آپ اگر دیکھتے چلیں تو علی گڑھ یونیورسٹی میں جہاں مائنورٹیز میں اہل تشیع ہیں، یونیورسٹی کے کیمپس کے برابر میں مدینۃ العلوم کالج کا قیام ود ہاسٹل. اس وقت ہندوستان کا بہت بڑا نامور ادارہ ہے مدینۃ العلوم. یہ پہلے ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کو انہوں نے کمپلسری کیا تھا. اور یہ ادارہ جو ہے وہ 1994 میں وجود میں آیا ہے. مدینۃ العلوم علی گڑھ شہر کے اندر یونیورسٹی کے برابر میں پہلے مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے اندر انہوں نے سلیکشن کیا تھا 14 اسٹوڈنٹس کا پورے ہندوستان سے، اور ان 14 اسٹوڈنٹس میں سے ہم بھی وہیں پر موجود تھے، جہاں مذہبی تعلیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے. اور اس کے ساتھ آپ آئیے تو یونٹی کالج لکھنؤ کے اندر کتنا بڑا ادارہ، کتنا بڑا کالج ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ڈگری کالج کا قیام سرزمین لکھنؤ میں، شیعہ ڈگری کالج. اس کے بعد آپ دیکھیے ایرا میڈیکل کالج. مطلب سرزمین ہندوستان میں مائنورٹیز میں ہونے کے باوجود میڈیکل کالج بنا دینا، پورا ہاسپٹل بنا دینا، بلکہ میں کہتا چلوں کہ ہاسپٹلز تو بہت سے لوگوں نے بنائے، میڈیکل کالج کا قیام اور اس کو اسٹیبلش کر دینا، یہ ایرا میڈیکل کالج. تو ڈاکٹر صاحب کے یہ بہت سے پروجیکٹ تھے. اور ایک جملہ اور کہتے چلیں کہ بار بار سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہے ڈاکٹر اکبر صاحب کی 83 ایئرس کی ان کی عمر تھی. تو 83 ایئرس میں اگر آپ دیکھ لیں تو 30 ایئرس کا زمانہ تو وہ ہے جو خود ان کا اپنا ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد 30 سال یہ نکل گئے، یعنی ایجوکیشن کا سلسلہ ہے.
اور 3 ایئرس اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مسلسل ایرا میڈیکل کالج میں ان کا علاج چلتا رہا، ٹریٹمنٹ چلتا رہا، تو یہ ہوئے 33 ایئرس. تو 83 ایئرس میں قلب صادق صاحب نے جو اپنے لیے جو وقت لیا ہے وہ 33 ایئرس ہے. مگر اس کے بعد میدان تعلیم اور تربیت میں، کالجز کے بنانے میں، ہاسپٹلز کے قیام میں، ہاسٹلز بنانے کے قیام میں 50 سال یعنی نصف صدی قلب صادق صاحب نے قوم کے حوالے کر دیا. اتحاد بین المذاہب، وہ پروگرامز ان کے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اگر آپ چلے جائیں اس وقت، کہ جب ان پروگرامز کو آرگنائز کیا جاتا تھا بودھ مت کی طرف سے، بودھزم کی طرف سے یا ہندوازم کی طرف سے، اور جو دوسرے مکاتب فکر یا دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والے اسکالرز اور وہ افراد جو ان پروگرامز کو آرگنائز کرتے تھے، تو وہ انگلیاں دبا لیا کرتے تھے، دانتوں تلے انگلی کا دبا دینا جسے کہتے ہیں، کہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ قلب صادق صاحب جو ہیں وہ ان کے مذاہب کے اوپر، ان کے ادیان کے اوپر اور مختلف کمپریٹیو ریلیجن اسٹڈی کے اوپر اتنی کمانڈ رکھتے تھے اور اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ سب پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ ایک مسلم اسکالر بول رہا ہے یا کون سے مذہب سے اس شخص کا تعلق ہے جو ہمارے مذہب کے سلسلے میں اس طریقے سے ایکسٹمپور گفتگو کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا کام عنایت فرمائے. کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ایک فقیہ کا، ایک عالم کا. اس کے لیے مصائب کے 2 جملے تاکہ ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک اسکالر کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا. ڈاکٹر پروفیسر اکبر صاحب جو کہ ہمارے خاص معتقدین، ہمارے خاص مخلصین میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی اور ان کی درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں پروگرام ہے، لہذا تھوڑا سا مختصراً مصائب کا بھی تذکرہ ہو. تاکہ ایک مرتبہ امام حسین نے غلام کو بلایا، خط کو لکھا اور غلام سے کہا کہ کسی طریقے سے تم تیزی کے ساتھ کوفے میں پہنچو اور میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تک میرا یہ خط پہنچا دو. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حبیب اس وقت دسترخوان پر موجود تھے کہ اتنے میں دق الباب ہوا. کوفے کے حالات بہت خراب تھے. جناب حبیب ابن مظاہر نے آہستہ سے کہا کہ کون؟ بس ایک آواز آئی، حبیب دروازے کو کھولو، میں حسین کا غلام بھیجا ہے. حبیب نے حسین کا خط لیا، دوست نے دوست کی خوشبو کو محسوس کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اس خط کو کبھی پلکوں سے لگاتے تھے، کبھی لبوں سے لگاتے تھے، کبھی پیشانی سے لگاتے تھے، اور ایک مرتبہ خط کو کھولا. خط کی تحریر یہ تھی، پہلا جملہ، میرا سلام اس پر جو فقیہ الرجل ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا مقام علم، دیکھا آپ نے ایک عالم، ایک فقیہ کا مرتبہ دیکھا، زمانے کا امام کہہ کے یہ کہہ کے حبیب کو سلام کر رہا ہے، میرا سلام اس حبیب پر جو فقیہ الرجل ہے. اور اس کے بعد کا حبیب حسین کربلا آ گئے، مگر بھائی حبیب میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میں آپ کو امتحان میں نہ ڈالتا، مگر حبیب یہ علی کی بیٹی زینب کی تمنا ہے کہ تم کربلا آ جاؤ، ورنہ میں تم کو زحمت نہ دیتا. حبیب علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ مقتل میں آئی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا شہزادی مبارک ہو، حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. حبیب کو دیکھ کر حسین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خیمے کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، سر سے امامہ اتار دیا، ایک مرتبہ زمین پر نظریں جما کے بیٹھ گئے کہ اتنے میں دروازے پہ فضہ آئیں اور آگے ایک جملہ کا حبیب ارے تیری قسمت کا کیا کہنا، حبیب تیرے نصیب کا کیا کہنا، حبیب تیرے مقدر کا کیا کہنا، ارے علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ارے تجھے سلام پہنچا رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے. عزادارو یہ سننا تھا. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اے پروردگار یہ آل محمد پر کون سی مصیبت آ گئی، یہ اولاد زہرا پر کون سی مصیبت آ گئی کہ نبی زادیاں ہم غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. میں کہوں گا مرتبہ سورہ الحمد حکیم امت ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات ہدیہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بہت شکریہ مولانا اصغر مہدی صاحب، اور مونٹریال سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا سید اجمال اصغر نقوی صاحب. آپ پچھلے 48 برس سے نارتھ امریکہ میں دینی اور مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک مرثیہ گو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نعتیں اور
मनक़बतें भी लिखते हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात का इज़हार करें। मौलाना इजमाल असगर नकवी साहब। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जनाब मोहतरम क़िबला क़ल्ब सादिक़ अल्लामा क़ल्ब सादिक़ मद्दज़हुल आली ख़तीब अहले बैत एक ख़ानदान इज्तिहाद से मुताल्लिक़ शख्सियत, क़ल्ब सादिक़ साहब की तक़ारीर के अंदर सादगी और सादगी के साथ साथ सबसे बड़ा जो पहलू था वो ये था कि वो कौम के दर्द को महसूस करते हुए तारीख़ से भी और शरीयत से भी और मौजूदा जो कौम की ज़रूरत है और जो कौम के मुश्किलात और मसाइल हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि दूसरी अक़वाम को भी जानना चाहिए, उनके साथ मिलना जुलना चाहिए, उनके साथ भी इत्तेहाद चाहिए। और सबसे बड़ा स्लोगन उनका ये था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो, इत्तेहाद बैनुल अक़वाम हो, ताकि हम इसको प्रचार करने के लिए जो मज़हब हक़्क़ा है, जो दीन इस्लाम है, जो मज़हब अहले बैत है, जो सही माना में दीन के असलूब हैं, वो उन तक पहुँचाए जाएँ। और इस तरह से उनकी मजालिस और उनके अशरे मुहर्रम नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, इवन पाकिस्तान के अंदर उनका आना जाना रहा। खालिक़-दीन हाल की मजालिस से उन्होंने खिताब किया और लोगों ने उनको बहुत पसंद इसीलिए किया कि उनके यहाँ मजालिस के अंदर दर्स व तदरीस के साथ वो बयान होता है जो दूसरों के लिए गरा नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्कूल ऑफ थॉट और मज़ाहिब अलग अलग हैं, अगर फ़िक़्हें अलग अलग हैं, तो फ़िक़्हों का अलग होना कोई मानी नहीं रखता। हर एक बात ये होती है कि गुजर जाने के बाद अगर दूसरे लोग, गैर अक़वाम के लोग, गैर मसलक के लोग, गैर मज़ाहिब के लोग अगर उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करें तो उस शख्सियत का अंदाज़ा होता है। हमारी तरफ से ये एक ताज़ियती मजलिस जो अदा की है, और मैं डॉक्टर साहब जो हैं, जो वैंकूवर में हमारे बेहतरीन डॉक्टर हैं और बड़े मुदब्बिर हैं, मोहम्मद अकबर साहब, जिन्होंने अक्सर मुझे बुलाया, क़ल्ब सादिक़ साहब को भी बुलाते रहे और मुझे भी फ़ातिमिया पढ़ने के लिए उन्होंने बुलाया वैंकूवर में। मैं जो कुछ अशार कह चुका हूँ वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। गुल हुआ है एक चिराग़े ख़ानदाने इज्तिहाद, क़ल्ब सादिक़ इल्म हिकमत में थे काने इज्तिहाद, ज़िंदगी सादा बहुत मुख़लिस बयां थे दर्स हक़, कुल घराना आपका था आस्ताने इज्तिहाद, ख़ानदान ग़ुफ़रान माबे मुजतहिद के थे खलफ़, था मिजाजे सादा पर थे आसमाने इज्तिहाद। कोई महफिल हो कि मजलिस या नशिस्ते खास व आम, गुफ्तगू में सर्फ करते थे ज़बाने इज्तिहाद। वाक़या यही है कि जहाँ उन्होंने फ़ज़ाइल बयान किए, जहाँ उन्होंने तारीख़ बयान की, वहाँ पर मसाइब में भी वो गोशे ऐसे छोड़े कि हमने देखा कि कोई आँख ऐसी न थी, कोई चश्म ऐसी न थी जिसने अश्क न बहाए हों, आह आह वो न रहे। लेकिन आज भी हम उनके लिए ताज़ियत पेश करने के साथ साथ दो जुमले मसाइब को पेश करना चाहते हैं। अज़ीज़ों और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सारा दारोमदार अज़ादारी पर है, और अज़ादारी में ज़ात सय्यद शुहदा की ज़ात वो ज़ात है कि अगर ऐसा है कि हम अज़ादारी न कर सकें, कोई हालात ऐसे हो जाएं कि हम अज़ादारी न कर सकें, तो हमारी सूरत हाल ऐसे होती है जैसे बगैर पानी की मछली तड़पती है, ऐसे हमारी जिंदगी थी। हाँ, सैयद शुहदा का जिक्र ऐसा ही है। और क्यों न हो, देखें एक सुबह से लेकर हुसैन इब्न अली ने कैसे मसाइब उठाए हैं, मैं कहूँगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब सुबह से शाम तक एक दिन में गुजर गए। सबकी लाशें उठाई, पहले असहाब की लाशें उठाए, फिर अक़रबा में कहीं अली अकबर का लाशा ले आए, कहीं कासिम की लाश के टुकड़े ले आए, और कहीं अब्बास के बाजू उठा कर ले आए, कहीं अली असगर को हाथों पर लेकर चले गए। मगर मैं कहूँगा सुबह से शाम तक हुसैन की मुश्किलें तमाम हो गई, सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। लेकिन बहन जो उसको साथ लेकर आए थे, उसकी मुश्किलें तो शाम गरीबा से शुरू हुई, तो कभी कूफे में है, कभी शाम में है, कभी दरबार में है, कभी बाजार में है। ये ज़ैनब कुबरा जो है, अगर हुसैन के साथ न होती तो आज ये घर घर अज़ादारी न होती, ये मस्जिदों में अज़ानें न होती। मैं कहूँगा सैयद सज्जाद और हज़रत ज़ैनब औलिया का ये दिया हुआ हमको दर्स है कि अज़ादारी जारी रहे, और मुसलसल इस बात की हम कोशिश करते हैं, हमारे खुतबा और ज़ाकिरीन उलमा बराबर इस बात में कोशा रहे कि इसी तरीके से सिलसिला जारी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना
بہت بہت شکریہ مولانا اقبال نقوی صاحب. اور ہمارے اگلے مقرر ہیں مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب جو کہ مسقط سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب نے کئی برس ایران میں قیام کیا اور تعلیم و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے, اور ان کا ایک ربط جو میں نے قائم کیا ہے قلب صادق صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ قلب صادق صاحب نے بھی کئی برس کراچی میں خالد نہال میں مجالس سے خطاب کیا, اور مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب بھی پچھلے 10 برس سے خالد نہال کی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں. آج وہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں مسقط سے. مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بہت شکریہ جناب محمد اکبر صاحب آپ کا کہ یہ موقع دیا آپ نے. ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ ارشاد ہے حدیث میں کہ من یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, کہ جو مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہ کرے اس کے نیک کاموں پر تو وہ پروردگار شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مومن کی تاریخ کو زندہ کرو, مومن کو ذکر کرو جو اس کی نیکیاں تھیں, اور بتایا جائے جس کی وجہ سے کہ لوگ اس میدان میں آئیں کہ جس میدان میں کوئی بھی مومن کوئی کام کر کے گیا تھا. جناب مرحوم ڈاکٹر کلب صاحب کا ذکر کرنا یہ کہ ایک نمونہ عمل کے طور سے, سنگ میل کے طور سے مومنین کے لیے, خصوصاً ہندوستان کے مومنین کے لیے, اور وہ بھی اس شہر کے مومنین کے لیے خصوصاً کہ جو شہر بر صغیر کانٹیننٹ کے لیے جس شہر نے علمی غذا فراہم کی, روحانی غذا فراہم کی, پہلا اسپار کو یوں کہیے ایک پہلی شمع جلائی جو ڈاکٹر صاحب نے, اور اس سے پہلے بھی لوگ کام کرتے رہے, لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ آپ سب کے سامنے, ہمارے سامنے. دیکھیے جب کوئی دینی حلقے سے وابستہ شخص کسی غیر دینی کام میں جائے, مطلب کوئی کالج کھولے, ہاسپٹل کھولے, تو بڑا ایک ناگفتہ بیسی صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگرچہ ایک دینی حلقے سے وابستہ تھے, ایک مذہبی اور دینی اور مدرسہ حوزے کے خاندان سے وابستہ تھے, لیکن اس کے باوجود کالج کھولا, اس کی تعریف. اور میں نے سنا ہے کہ ایک اور کالج بھی ہے کہ جو انہی کے زیر انتظام ہے, اور وہاں پر بیچلرز اور ماسٹر تک کی ڈگریاں کروائی جاتی ہیں. اب تعلیم جو جدید تعلیم ہے, زمانہ آگے بڑھ رہا ہے. کسی زمانے میں کوئی کمہار ہوتا تھا, لوہار ہوتا تھا, سونار ہوتا تھا. زمانہ آگے بڑھا, تعلیم کی ضرورت ہے. بٹوارا ہوا, انگریز چلے گئے, ہندوستان نے ایک عجیب کیفیت, اس کے بعد سارا سلسلہ یہاں پر آ کر ڈاکٹر صاحب نے جدید تعلیم کے لیے جو خدمت انجام دی. جدید تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ضمانت ہے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اپنے وجود کو باقی رکھے. اپنے وجود کی بقا کی جنگ, سروائیول کی جنگ تبھی ہر قوم, ہر کمیونٹی جیت سکتی ہے جبکہ وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ اور ہارمونی اور کوآرڈینیشن کے ساتھ چلے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زمانہ اپنی بات کر رہا ہو, ہم اپنی بات کر رہے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ, اور نیکی ہے کہ جو انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ کھولا تو وہیں پر ان کی نظر یہ بھی تھی کہ صحیح عقائد, صحیح تعلیمات اہل بیت ممبر سے مومنین تک پہنچی. اور غربت کے سلسلے میں, اس سلسلے کے اندر یہ بڑی بات ہے کہ بنیادی ترین چیزیں کاد الفقر ان یکون کفر. ہم بر مومنین ہیں سب, اور ہمیں پتہ ہے کہ بر صغیر میں کیا ہماری, اگرچہ ہمارا بہت زیادہ اعداد ہے, بہت زیادہ صلاحیت ہے, تو حدیث یہ فرما رہی ہے کہ فقر ہو سکتا ہے کہ کفر کی حدود کو چھو لے. اور جو روایت منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لولا الخبز ما عبد اللہ, اگر روٹی نہ ہوتی خدا کی عبادت نہ کی جا سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ تعلیمی ادارے کا قیام اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں. لہٰذا دعا یہ ہے کہ کوئی ایک اور انسان آگے بڑھے, کوئی شخصیت آگے بڑھے بہتر, اور پھر کوئی تیسرا آدمی بڑھے وہ اس سے بہتر, اور مسلسل ہم ترقی کی طرف جائیں. منفرد ذاکری تھی بالکل, اور قوم کو بہت ساری چیزیں سکھائیں. مجلس کے اندر ان کا یہ کہنا کہ ٹائم کی پابندی یہ ایک بہت بڑا جہاد طریقہ سے جس کو انہوں نے انجام دی. تو ہم بہت جلدی میں باتیں کہہ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے کچھ اب میں کیا کروں, 10 منٹ کے اندر مجھے بات ختم کرنی ہے. اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ ارشاد کہ ينقذ یتیما واحدا من ایتامنا بالتعلیم ما هو محتاج الیہ. ہمارے کسی ایک یتیم کو, ہم شیعہ یتیم علیہ محمد ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, مطلب فقیر کی بات ہے لیکن بہرحال کہا جا سکتا ہے کسی ایک یتیم کو نجات دے, وہ چیزیں سکھا کر کے اسے جس کی اس کو ضرورت ہو. تو اگر ایک انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں فلاں چیز نہیں, اس کو سکھائیں, اور نجات دلا دی آپ نے کہ وہ غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے. تو یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے. قضاء حاجت مومن, واجبات کے بعد سب سے بڑا کام کیا ہے, مومن کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور جو اس طرح سے پورا کرے
وہ جو انگریزی کی بڑی مشہور مسل ہے اور جملہ ہے کہ آپ مچھلی پکڑ کے مت دیجیے، جال دے دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے ضرورتوں کو پورا کیا کہ مچھلی نہیں دی، جال دے دیا، اور جس کو بیچارے کو مچھلی کی ضرورت ہوتی تھی اس کو مچھلی بھی دی. اور مجھے حکم دیا ہے ہمارے برادر محترم جناب محمد اکبر صاحب نے کہ میں 1-1.5 منٹ کے مصائب بھی ہم اگر پڑھ دیں. تو میں مختصر سی ایک بات کہوں گا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی اور خبر آئی ہوگی جب شہادت کی، تو بیت الشرف میں امام رضا علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے. میں ایک جملہ کہوں گا، شہادت کی خبر امام رضا لے کر آئے ہوں گے گھر میں اور اپنی بہنوں کو بتایا ہوگا، ایک ایک بہن کو آگے بڑھ کے گلے لگایا ہوگا، بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، قلب کو سکون ملا ہوگا. میں دونوں ہاتھوں میں جوڑ کر 10 بستہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ مولا امام موسیٰ کاظم، ایک آپ کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ کے بیت الشرف میں امام رضا اس خبر کو لے کر کے گئے، بہنوں نے حضرت رضا کے چہرے انور کو دیکھا ہوگا، دل میں آیا ہوگا، قرار آ گیا ہوگا، تسلی دی ہوگی. یہ آپ کی شہادت کی خبر تھی اور وہ سید الشہداء کی شہادت کی خبر تھی کہ ذوالجناح شہادت کی خبر کو لے کر کے گیا. کس طرح سے تسلی دی گئی. بہنیں ہیں کس کے چہرے کو دیکھیں، مردوں میں صرف ایک سید سجاد ہیں جو نہایت ہی علیل ہیں. تسلی کس طرح سے دی گئی، تسلی اس طرح سے دی گئی کہ حسین ابن علی کی بچیوں کے سرخ رخسار گواہ ہیں کہ تسلی کس طرح سے دی گئی. حسین ابن علی کی بچیوں کے کانوں کی لو سے بہتا ہوا جلتے ہوئے خیمے گواہ ہیں، اور بچیوں کے پیروں میں صحرا کے کانٹے چبھ رہے ہیں، دامن میں آگ لگ رہی ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا مظلوم. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سید الشہداء کے صدقے میں کہ تمام علماء ذاکرین خطبہ جو در سید الشہداء سے وابستہ تھے، بیوڑی کی جنہوں نے سید الشہداء ان کو اس کا ثواب پہنچے، خصوصاً ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو اس کا ثواب پہنچے، برزخ کی تمام مشکلات دور ہوں، ان کے گھر والوں کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، محمد اکبر صاحب آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے اگلے مہمان کراچی سے مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہیں. مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب نے ابھی حال ہی میں اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کمپلیٹ کی ہے. آپ بھی دنیا بھر میں مجالس سے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ علامہ طالب جوہری مرحوم کے ہونہار شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کراچی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے رفقا کا کہ جن کی وساطت سے ناظرین تک میں اپنی یہ باتیں پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. کے بارے میں ہیں کچھ، اگر میں اپنے میموریز کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو وہ پہلی یاد جو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے وہ ان کا خالق دنا ہال کا عشرہ تھا کہ جو وہ ہندوستان سے تشریف لائے تھے پڑھنے کے لیے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے انداز میں ایک انفرادیت اور ایک بالکل ایک نیا انداز، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا، اور ان کی خطابت کے اندر وہ اپروچ تھی کہ جو عام طور پر سیمینارز کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جو مثلا مختلف لیکچرز جو دیے جاتے ہیں اس میں جو اپروچ ہوتی ہے وہ انداز ان کا تھا. ایک دھیما پن اس کے اندر تھا، بہت زیادہ شور شرابہ نہیں تھا، بہت زیادہ چیخ و پکار اس کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہاں تک کہ جب وہ مصائب بھی پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر بھی اس انداز کی اسکریمنگ ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو عام طور پر خطبہ کا طریقہ کار ہوتا ہے اور جو اپنی جگہ پر مستحسن ہے، مجھے اس کے اوپر میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ انفرادیت تھی. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو موضوعات اور جو عنوانات وہ لے کر آئے تھے اس کے اندر بھی انفرادیت تھی. مثلا ان کا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اسلام، عقل اور عدل، یہ ایک موضوع تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے ایک سال نہیں چند سال انہوں نے اسی موضوع کو بنیاد بنا کر، محور بنا کر عشرے کی مجالس بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ان کا وہ ایک تھیم جو وہ لے کر آئے تھے اور اس کے اوپر وہ بات کیا کرتے تھے اور محنت بھی بہت کرتے تھے کہ اسلام کا پھر اس کے بعد کمپیئر کرنا اس کو سائنٹیفک انوینشنز کے ساتھ اور جو سائنسی جرنلز کے اندر جو لکھا جا رہا ہے، ایک انسان کا صاحب نظر ہونا، ان چیزوں کو پڑھنا، ریڈ کرنا، ویل ریڈ ہونا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونا کہ وہ اس کو کوریلیٹ کر سکے دین کے ساتھ، اور وہ جو ایک جنگ سی بہت سارے ذہنوں کے اندر تھی اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے اور ایک کوریلیشن کو بیان کیا جا سکے. یہ واقعی ان کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی ذہنی طور پر وہ فکری طور پر ایک ریفارمر تھے، ایک مصلح تھے، اور چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر اصلاحی کاموں کو انجام دیا جائے.
کہ وہ 3 چیزوں کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے. یعنی اس کے اندر ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا سائنسی اعتبار سے خاص طور پر، یعنی اسی ضمن میں کہ ایجوکیشن کے ضمن کے اندر ماڈرن ایجوکیشن، اور پھر سائنس کے حوالے سے کہ جو مومنین ہیں اور عمومی طور پر تمام مسلمان، لیکن خاص طور پر جو مومنین ہیں وہ اپنے بچوں کو متوجہ کریں کہ ان میدانوں کے اندر ان کو آگے جانا چاہیے اور ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے. ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنا خادم بنانے کی ضرورت ہے، ان سے استفادے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز جو تھی جس کے اوپر ان کا بہت زیادہ زور تھا وہ پاورٹی ایریڈیکیشن کے حوالے سے، کہ وہ غربت کے حوالے سے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بلند ہو، وہ بہتری کے طور پر آئے. اس لیے کہ جو فقیری ہے اور جو ایک وہ کلچر ہے کہ جس کے اندر صرف ایک انسان بیگر بن کر رہ جائے، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس شخص سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی اپنا بہت بڑا رول ادا کر سکے گا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو بلو دا پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ 2 چیزیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان کا فوکس تھا ایجوکیشن، پاورٹی ایریڈیکیشن، اور تیسری چیز ہیلتھ کے حوالے سے کہ جو میڈیکل کیئر ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ زور بھی دیا. اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ایک اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں شعبوں میں وہ کچھ نہ کچھ کر کے گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف لیکچر دیا ہے، یعنی لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی اس حوالے سے عملی طور پر بہت کچھ کر کے دکھایا. 6 سال ہو گئے تقریباً جب لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ پر، تو اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اور میں بھی وہاں پر گیا تھا. تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا اور ان کالجز وغیرہ کو بھی وزٹ کرنے کا موقع ملا. واقعا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ایک سیریسنس ہے وہ نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا والوں کے ذکر میں بسر کر دی اور محرم کا پلیٹ فارم ان کا تبلیغ کا بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا تھا. تو کیا ہی اچھا ہوگا میں اپنی گفتگو کا اختتام چند جملوں پر کروں کہ جو مصائب ہی سے متعلق ہوں. یہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ امام زمانہ کے ناصروں میں سے ہیں، یہ امام زمانہ کے خادموں میں سے ہیں کہ ون وے اور دا ادر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے امام زمانہ کی خدمت کرنے کی کوشش کی، یہ بیڑا اٹھایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر ایک ایسا ناصر اور ایک ایسا خادم تھا کہ جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے بلایا تھا، دعوت دے کر بلایا تھا. یوں تو اگر آپ دیکھیں تو شہداء کربلا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انصار امام حسین علیہ السلام ہیں. لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے رجل فقیہ کہہ کر مخاطب کیا، ایک ایسا شخص کہ جو دین کا فہم رکھتا ہے، جس کو دین کی سمجھ حاصل ہے. تو جس طریقے سے وہاں پر میں نہیں کہتا کہ حبیب ابن مظاہر کے لیول پر، مگر کسی نہ کسی حد تک بہرحال ڈاکٹر صاحب کو بھی دین کا فہم حاصل تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کس طریقے سے وقت کے امام کی خدمت کی جا سکتی ہے. لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب حبیب کے حوالے سے 2 جملے کو بیان کریں. جب جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس خط آیا امام حسین کا، وہ کوفہ میں تھے، کوفہ سے کربلا کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے اور جب وہ پیغام ان تک پہنچا ہے تو وہ اپنی زوجہ کو آزمانے کے لیے اس موقع پر جب ان کی زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب فرزند رسول کا پیغام آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. تو اس وقت زوجہ حبیب نے یہ کہا کہ افطوف ہے تمہارے اوپر کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نہیں اے مومنہ، میں تو فقط تیرا امتحان لے رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تیرے کیا احساسات ہیں، بلکہ یقیناً جب میرے مولا نے مجھے بلایا ہے، فرزند رسول نے مجھے بلایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی مدد کے لیے نہیں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا. اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر کے وہاں پر آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی خیام حسینی تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ، وہاں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ بہت کم ہوا ہے کربلا کے اندر ان 10 دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر جو 2 محرم سے عاشور تک کا زمانہ ہے، کہ آل محمد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو. اب آئیے اس کے بعد جب یہ کربلا کا واقعہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا کہ وہ نوک نیزہ پر ہے. انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور حملہ کیا اور حملہ کر کے اپنے بابا کے سر کو اپنے گود میں لیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی اس طرح سے نیزے پر بلند نہیں کر سکتا. سید سجاد کے دل پر کیا گزر گئی کہ آپ نے کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی اس طرح سے نوک نیزہ پر پھرا نہیں سکتا. مگر جا کے دیکھیے کہ سید سجاد کے دل کی کیا کیفیت ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ایک طرف اپنے بابا کے سر کو نیزے پر بلند دیکھا ہے اور دوسری طرف اپنے پھوپھیوں کو بے مخنہ و چادر کے دیکھا ہے. اللہ ولعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میں دعا گوں علامہ ڈاکٹر کلب صادق کے لیے بھی
اور آپ کے تمام رفقا کے لیے بھی کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا. جزاک اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب سے جو کہ قم ایران سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. میں خصوصی طور پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ناسازی تباہ کے باوجود میری درخواست پر اس پروگرام میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی ہے اور وہ اپنے تاثرات بیان کریں گے قم تہران سے. مولانا نصرت عباس بخاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک عالم کی موت بعض احادیث کی روشنی میں ایک قبیلے سے پورے قبیلے کا مر جانا آسان اور ایک عالم کا مرنا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. یعنی گویا ایک شخص ایسا شخص کہ جب وہ اس معاشرے سے جاتا ہے اور ایک ایسا گڑھا ایک ایسا جو ہے وہ اس میں معاشرے میں گیپ پیدا ہوتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے فل نہیں ہو سکتا. مرحوم قلب صادق صاحب بالکل ایک ایسی ہی شخصیت تھے. بندہ کی بہر ایک چھوٹا سا طالب علم ہے کہ جو ان کے بارے میں سخن گو کرے یا ان کے بارے میں کوئی چیز کو بیان کرے. لیکن بہرحال توفیق الہی کے ان کے لیے اگر کچھ چیزیں ہمارے زیادہ ہوں اور ہمارے لیے شاید باعث افتخار ہو کہ ہم اتنی بڑی شخصیت کے لیے جو ہے وہ الفاظ کو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو ہے وہ باندھ سکیں، کیونکہ ہمارے الفاظ جتنے بھی اچھے ہو سکیں ہم ان خدمات کو نہیں بیان کر سکتے کہ جو انہوں نے کی، یا اس شخصیت کو کہ جو اپنے اندر اتنے عرصے تک بہت ساری چیزوں کو پنہان کیے ہوئے تھی. کچھ چیزیں مرحوم کی جو کہ زبان زد عام ہے کہ ان کی شخصیت بہت سادہ زندگی کو تحمل کرتی تھی، تجمل گرائی اور بہت ساری چیزوں سے نہیں تھی، سادہ زندگی. اور اسی سادگی نے ان کو بابرکت زندگی عطا کی. کھانے میں بھی سادگی، اور یقیناً ابھی برحال ایک آدھ سال ہی ہوا تھا کہ جو وہ مریض ہوئے، ورنہ اس سے پہلے وہ تنہا جو ہے وہ سفر کرتے رہے اور تبلیغ کے سلسلے کو انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں جہاں تک ہو سکا اس کو پہنچایا ہے. یہ سادگی ایک شخص کے لیے وہ خاص طور پہ جس کے اوپر معاشرے کی ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات ہم لوگ جو خود بہرحال ایک طالب علم ہوں، دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اگر میں اپنی خواہشات کو مد نظر رکھوں، چاہے شاید وہ حلال بھی ہوں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ میری زندگی سے منسلک ہو جائیں تو پھر میرے لیے اس ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جو خداوند متعال نے مجھے توفیق دی ہے. مرحوم اپنی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتا تھا چند چیزیں جو اس کے لیے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے کہ وہ بیان بھی کرتے تھے کہ ایک وہ معاشرے سے فقر کو، غربت کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایک معاشرے سے جہالت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ایک معاشرے سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے وہ بہت کوشاں رہے. اور انہوں نے کالجز، اسکول، میڈیکل یونیورسٹیز اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی. ایک چیز جو بہت زیادہ ان کی زندگی، ان کی گفتگوؤں میں پائی بھی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے جنازے پر بھی ہر طرح کے لوگوں نے شرکت کی اور ہر کسی نے جو ہے وہ تعزیت بھی دی، وہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے، مختلف مذاہب کو، ادیان کو جوڑتے تھے، سنی شیعہ کے درمیان میں، ہندو، کرسچنز، سب کو آپس میں جو ہے وہ جوڑ کر رکھتے تھے. اور یہی چیز ان کے لیے بہت زیادہ مقبولیت کی باعث تھی. ہر کوئی ایک کو پسند کرتا تھا کیونکہ وہ تفرقے کی بات نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ملنے کی اور ایک بڑے ہدف کی طرف بڑھنے کی بات کرتے تھے. اب یہ آج کل کے دور کے اندر جہاں پر ہم ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسے عالمی عدالت کا منتظر ہیں کہ ایک ایسی عدالت ہو، ایک ایسی سوسائٹی ہو جو کہ دنیا میں اس
जो भी करप्शन है, ये जुल्म और सितम है, ये जितनी भी जो है वो टायरेंट हुकूमत है, इन सब से इंसान निजात है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मुश्तरक पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर आए, और वो ये है कि वो मुंजी बशर, हर कौम, हर कबीला, हर दीन, हर अदयान चाहता है, और वो यकीनन एक हस्ती, एक शख्सियत है, नाम अलग है लेकिन है एक ही शख्स जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। मरहूम ने भी अपनी जिंदगी में इस बात पे कोशा रहे कि एक हारमोनी क्रिएट हो, लोग मिलजुल कर जो है वो एक हदफ की तरफ बढ़े, जिसमें वो काफी हद तक और बेहतरीन तरीके से कामयाब रहे, कि जो उनके बाने के बाद ये एहसास हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो हदीस के, जिसमें वो फरमाते हैं कि इंसान इस तरह जिंदा हो कि लोग उससे मिलना चाहें, और जब दुनिया से चला जाए तो लोग उसके ऊपर गिरिया करें। इन जुमलात का मिस्ताक थे मरहूम कल्बे सादिक साहब। एक और चीज जो उन्होंने एक हमारे दोस्त को कही, जो कि हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने उसको खास तौर पे कहा कि अगर तुम इस्लाम के लिए काम करना चाहते हो, अल्लाह के लिए काम करना चाहते हो, तो गूंगे और बहरे और नाबीना हो जाओ, यानी अपने काम, अपने हदफ की तरफ तवज्जो रखो। कोई क्या तुम्हें कहता है, कोई तुम पर जो है वो उंगली उठाता है, तुम पर कुछ कहता है, हाँ अगर कोई तनकीद इस्लाही करता है इंसान अमल करे, लेकिन अगर कोई कुछ कहता है उसको ना देखो, बल्कि उस अल्लाह के हदफ की तरफ, काम की तरफ बढ़ते चले जाओ। खुदा खुद तुम्हारे लिए रास्तों को जो है बनाएगा। बहरहाल मैं इससे ज्यादा मुसद्दा नहीं होना चाहता, बस तबीयत मेरी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। परवरदिगार तमाम मरीजों को जो है वो शिफा कामिला और आजिला अता फरमाए, और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करें कि लोग हमारे जाने के बाद हमारा जिक्र ना के हमारे अंदर ये हो कि लोग हमारा जिक्र करें, बल्कि हम खुदा के लिए काम करें, चाहे गुमनामी रहें लेकिन साबित कदम रहें, और हक पे हमें मौत आए, खात्मा बिलखैर अता हो। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी साहब। और हमारे अगले मेहमान कराची से प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब हैं। प्रोफेसर हाशमी साहब एक मुहक्किक, फलसफी और एक मजहबी दानिश्वर हैं, और आप कई बरस से मजालिस से खिताब फरमा रहे हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने तासुरात का इजहार करें। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब कराची से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुहयल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। सामीन गिरामी, इस आलम फ़ानी में हर रोज़ खुदा जाने कितने हज़ार, कितने लाख बनी आदम आगाज़ हयात करते हैं, और हर रोज़ लाखों की तादाद में सफ़र हयात तमाम करके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक मामूल की हैसियत रखता है, किसी की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ उमूमन नहीं जाती। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये गर्दिश लैलो नहार कुछ ऐसे मुंतखब रोज़गार अफराद पैदा कर देता है कि जो पूरी आलम इंसानियत या एक बड़ी कौम या एक बड़े गिरोह की तवज्जुहात अपनी तरफ मबजूल करा लेता है। जैसा कि शायर ने इस बात को अपने अल्फाज में कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि हमने ये आयत इस बयान में और इस गुफ्तगू में सूरह मुबारक यासीन की पढ़ी, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है कि बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, और मौत से पहले जो कुछ वो भेज चुके हैं, और मौत के बाद जो असरात वो इस आलम फ़ानी में छोड़ गए, वो सब हम लिखते हैं। इसमें शक नहीं है कि ये क़िबला डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम के आमाल के
बाक़ियात सालिहात ही हैं जो हमारे क़ुलूब पर या हमारे अज़हान पर नक़ूश हो चुके हैं। बहरहाल ये सब जो कुछ भी है इसको हम किस तरीक़े से बयान करें, किस तरह समेटें, कुछ सोचना पड़ता है। जिस वक्त हमारे मोहतरम मेज़बान क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब ने हमें दावत दी कि हम अपने ख़यालात का कुछ इजहार करें, तो उस वक्त हमारा जहन बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे था कि हम उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करें कि जिसके असरात और जिसके उन आमाल की जो उसने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए, कुछ इस तरीक़े से कैफियत सामने आ रही हैं कि हर कौम, हर मज़हब, हर मिल्लत और मुख्तलिफ़ तबक़ात के मुमताज़ अफराद, मुमताज़ शख्सियात ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया और उन बयानात में एक जुमला मुश्तरका जो हमने ख़ास तौर से सुना वो ये था कि डॉक्टर साहब अहद हाजिर के सर सैयद अहमद ख़ान थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मौसूफ़ ने अपनी ज़िंदगी में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए उसमें सबसे ज़्यादा तालीमी मैदान के बाद इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये उनका एक ऐसा शगफ़ रहा कि इसमें वो इस अमल के या इस हैसियत से एक बहुत ही मौसर दाई भी और अलमबरदार भी कहे जा सकते हैं, बल्कि कहे जाते हैं। और इसका सबूत जो है वो हमारे पास वो बयानात हैं जो गैर शिया उलमा ने उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए इस्तेमाल किया। अब एक बात और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसमें शक नहीं है कि माशरा ही अफराद पैदा करता है और जिस माशरे में ये इस्तेदाद ना हो उस माशरे में कहतुर रिजाल हो जाता है, यानी बड़े लोग पैदा नहीं होते। और दूसरी तरफ एक बात और है कि हर पैदा होने वाला अपने ख़ानदानी असरात, माहौल के असरात के साथ साथ यकीनन कबूल करता है। अब हम जब कल्ब सादिक साहब के असलाफ, उनके बुज़ुर्ग और उनके शजरे की तरफ तवज्जो देते हैं तो हमें कोई शख्स भी उनकी नस्लों में काफ़ी दूर तक ऐसा नज़र नहीं आता जो मोहताज तारुफ हो। लेकिन हमें एक बात ख़ास तौर से नज़र आई जिसकी तरफ तवज्जो हम दिलाना चाहते हैं, वो ये है कि यकीनन डॉक्टर साहब की जो हिस्स इस सिलसिले में थी कि वक्त की ज़रूरत का एहसास करना, ये उनका यकीनन बहुत बड़ा कमाल था। क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी जो रविश है वो उनके बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उनकी रविश के जो असरात और जो समरात हमारे सामने आते हैं वो उनके बुज़ुर्गों की रविश से हट जाने की वजह से ही हैं। यानी अगर वो उस रविश पर कायम रहते तो शायद इन कामों को और इन उमूर को इस खुश असलूबी से अंजाम ना दे पाते जो उन्होंने अपनी रविश को तब्दील करके किए। इस एतबार से उनका रविश तब्दील करना उनकी एक ख़ास ज़हनी सलाहियत और ख़ास हिस्स की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। तो अब हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इस दुआ के कि परवरदिगार उनकी अदम मौजूदगी से या उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ है जल्द अज जल्द उसको पुर कर दे और हमारी कौम में मज़ीद दीदावर पैदा हो जाएं। लवाहिकीन हैं, परवरदिगार उनको सब्र जमील अता करे, उनको अपने जवार रहमत में जगह दे
اور اعلیٰ میں شمار فرمائے. گفتگو کے اختتام میں اب ہم مصائب کی گنجائش نہیں رہی ہے، صرف یہ آپ سے استدعا کریں گے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد قبلہ کے لیے ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت بہت شکریہ پروفیسر ہاشمی صاحب. And our next guest in this international webinar is Sheikh Arif Abdul Hussain from Birmingham, England. I would request Sheikh Arif, who is the head of Al-Mahdi Center in Birmingham, to please give his comments about late Sayyid Dr. Kalb Sadiq Sahab. Over to you, Sheikh Arif in Birmingham. Okay. Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What a profound loss in the death of our beloved Dr. Sayyid Kalb Sadiq, a remarkable man and at the same time a leader of the community, a visionary and a person whose heart bled for the state of the Muslims and non-Muslims alike. He was a humble man. We could talk with him, sit with him, discuss with him, and at the same time listen to him and learn so much from him. He was unlike the other ulama that we have, in as much as he used to state openly that he did not belong to any one particular sect. And on so many occasions he made it clear that he did not even feel that one particular religion was absolutely the one that would attain salvation. Rather, good is amongst humanity, spread over all of them and over all of humanity. This is the reason why he was loved so much and admired by those who listened to him: Sunnis, Shias, Muslims, Hindus, and people of no faith. To the best of my understanding and recollection, from the time I was young and began to listen to the majalis, he was the only man who emphasized on the role of reason and aql, that how through utility of reason can the Muslim community regain the former glory that it once held. At the same time, he also did not believe in the creation of too many places of worship. Rather, he emphasized on the creation of centers of education, centers of excellence. And he said, only when a people are educated can they excel. Can they then subsequently remove all ills from the community and society? A true visionary. And he stated that we need to create proper infrastructures in order to serve the needs of our people and humanity at large. During the crisis in India over the Barbary Mosque, he was very bold. And he said, let the Hindus build their temple. After all, we are all worshipping one God. What a statement. That statement in itself was able to win over the hearts of the antagonists. And in fact, had he been supported in his approach, we might even have seen a compromise being arrived at. A person with immense amount of foresight and wisdom, a true leader for our people, a true spiritual father figure for us all. I do not want to lengthen my tribute for our beloved Sayyid Kalb Sadiq Alallah Maqamuhu. We invited him, as we did on many occasions, but on one of them we were talking about the whole narrative of Karbala. In that, Maulana Sahib stated, he said, Imam Hussein, on his last breaths, when he was about to die, they were advancing to behead him. At that point, he said to the worst of his enemies, namely Shimar, or whoever
his murderer was at the end. He stated, "Don't kill me. I will die in any case. But if you were to kill me, you will incur the damnation of God." That was the heart of Hussein ibn Ali Salamullah alayhi. These are his words, that even after killing of the great Abbas Salamullah alayhi, the great Ali Akbar, Imam Hussein still had mercy in his soul for them. He stated, "God may forgive you nonetheless, but if you put me to death, your means for forgiveness will be severed for once and for all." Truly, our community has lost a great gem, a father figure, a spiritual guide, a leader. It will be very difficult to fill the void that he leaves behind. He has gone, but he lives on through his teachings that he has imparted to us and through which we have been nurtured, and we carry forward his wisdom. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू वेरी मच शेख आरिफ। और आखिर में मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हज़रत आयतुल्लाह सैयद अकीलुल गरवी साहब क़िबला से कि वो तमाम हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात को अपने सदाती कलमात से नवाजें। आयतुल्लाह सैयद अकीलुल गरवी साहब, लंदन, इंग्लिस्तान से। الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت کے جذبات پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس روح بزرگ کی بارگاہ میں جس نے 82-83 برس تک اس روئے زمین پر دین اور انسانیت کی خدمت کی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم و مغفور، جنہیں اب مرحوم کہتے ہوئے انتہائی رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جو خدمتیں انہوں نے انجام دی ہیں وہ خدمتیں ان کے نام کو اور ان کی یادوں کو ہمیشہ فروزاں رکھیں گی۔ ایک اچھے عالم دین، ایک عالم باعمل، ایک واقعی دلسوز و دردمند قائد اور مدبر کی تمام صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ ان کی شخصیت میں دینداری بھی تھی اور دوسروں کے ہاں دوسروں کے علم اور حسن عمل، کمال علمی اور کمال عملی کی قدردانی اور قدر شناسی بہت تھی ان میں، اور یہی وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ قدردانی، دوسروں کی قدردانی، قدر شناسی۔ عام طور پر لوگ رشک و حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسروں کے کسی کمال کو دیکھ کر، لیکن جو صالح طبیعتیں ہوتی ہیں، پاکیزہ طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے کمال کو دیکھ کر اس کی قدردانی کرتی ہیں، نہ کہ رشک و حسد۔ یہ بہت بڑا نقطہ امتیاز ہے کسی بھی انسان کی فطرت کی بلندی کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ ان کے اندر یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا کہ وہ دوسروں کی قدر شناسی کرتے تھے، قدردانی کرتے تھے۔ بہت سے وہ مسائل جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ مسائل تھے ہی نہیں۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ جب میں دہلی میں رہتا تھا ان کا فون آیا لکھنؤ سے کہ میں دہلی آ رہا ہوں، آپ ہی کے یہاں قیام کروں گا۔ چنانچہ ان کے لطف سے، ان کی عنایت سے مجھے ان کی میزبانی کا شرف بھی حاصل رہا، ان کے ساتھ سفر کا بھی شرف حاصل رہا، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاسوں میں بھی اور مجالس میں، محافل میں میری یہ دونوں شانیں ان کے بار احسان سے
لدے ہوئے ہیں۔ سیمیناروں میں شرکت کی، میرے منعقد کیے ہوئے سیمیناروں کی صدارت کی، ذاتی ربط و ارتباط بھی بہت رہا میرا ان کے ساتھ، اور ان کے عام کارنامے جو سب جانتے ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہیں۔ اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت معاصرین میں پورے بر صغیر میں انسانی، اخلاقی، علمی، دینی مدرسے سے فارغ التحصیل، وہ بھی اس دور کے فارغ التحصیل جب لکھنؤ میں تعلیم حاصل کر کے لوگ درجہ اجتہاد تک پہنچ جایا کرتے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شعبہ عربی سے فارغ التحصیل یعنی پی ایچ ڈی، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی مستند عالم دین، معتبر عالم دین، عالم صحیح معنی میں تھے۔ اور جہاں علم ہوتا ہے، سچا علم ہوتا ہے، وہیں اور ساتھ میں دینی بصیرت ہوتی ہے، وہاں وہ دل سوزی پیدا ہوتی ہے جو دوسرے محروم انسانوں کو بلند سے بلند تر کرنے کی سعی میں انسان کو لگا دیتی ہے، اس کوشش میں لگا دیتی ہے کہ جہاں علم نہیں ہے وہاں علم کی روشنی پھیلائی جائے، جہاں بیماریاں ہیں وہاں بیماریوں کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے، جہاں تاریکیاں ہیں وہاں تاریکیاں دور کی جائیں۔ سچے دانشور، سچے انٹلیکچوئل کا یہ کام ہوتا ہے جو مولانا کلب صادق صاحب قبلہ نے زندگی بھر کیا ہے۔ تعلیمی فکر کو بیدار کرنا قومی سطح پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انہوں نے تقریریں کی، قوم کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا اور عملی کوششیں کی۔ ان کا قائم کیا ہوا توحید المسلمین ٹرسٹ، ان کا قائم کیا ہوا یونٹی اسکول، یونٹی کالج، مدینۃ العلوم علی گڑھ، اور نہ جانے کتنے ان کے قائم کیے ہوئے ادارے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔ اور میں سب سے زیادہ تمام افراد ملت سے یہ عرض کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ تعریف کرنا، ستائش کرنا، داد سخن دینا، خراج تحسین پیش کرنا، یہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان کے جو جانشین ہیں، جو ان کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، توحید المسلمین ٹرسٹ اور یونٹی کالج، اس کے ساتھ اس طرح وابستگی ہونی چاہیے آپ حضرات کی، ایسا تعاون ہونا چاہیے کہ آج یہ کالج جو کالج کی سطح پر ہے، جلد ہی یہ یونیورسٹی کی سطح تک پہنچ جائے۔ اکثر لوگوں نے مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کو دوسرا سر سید کہا ہے، سر سید ثانی کا لقب دیا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی زندگی میں بھی یونیورسٹی نہیں بنی تھی، کالج بنا تھا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 22-23 برس بعد، 24 برس بعد وہ کالج یونیورسٹی بنا۔ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ نے بھی کالج قائم کر دیا ہے۔ اب قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کالج کو یونیورسٹی تک پہنچائیں جلد از جلد۔ ضروری نہیں کہ اتنا وقت آپ لیں، 24 سال، 25 سال، ربع صدی۔ وہ زمانہ وہ تھا جب کاموں کی رفتار بہت سست تھی۔ اسی برق رفتاری کے ساتھ، جس برق رفتاری کے ساتھ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے، میرا خواب ہے، میری دعا ہے کہ جلد یہ یونٹی کالج فل فلیج یونیورسٹی بن جائے۔ پروردگار مولانا کے جانشین فرزند جناب مولانا ڈاکٹر سید کلب صفت نوری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کے داماد جو ایک بہترین مدبر ہیں اور توحید المسلمین ٹرسٹ کے روح رواں ہیں، عزیزم سید نجم الحسن رضوی عرف نجمی، پروردگار ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، اور قوم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ مولانا کے کارناموں کی سچی قدردانی کر سکے۔ میں دعائیں دیتا ہوں محمد اکبر صاحب کو، مولانا کلب صادق صاحب کی یاد کا چراغ روشن کیا ہے، پروردگار انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خود ماشاءاللہ بہت تعلیمی اور
سماجی خدمتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کے توسط سے بھی مولانا کلب صادق صاحب کے مشن کو فروغ حاصل ہو۔ یہ موقع کسی مستقل بیان کا نہیں ہے، آپ تمام حضرات نے اظہار خیال فرمایا، پروردگار آپ کے جذبات کا اجر عطا فرمائے۔ جذبات کے بھی اجر ہوتے ہیں، خیالات کے بھی اجر ہوتے ہیں۔ ہر نیک خیال جو انسان کے دامن خیال میں آتا ہے، پروردگار کے ہاں اس کی ایک قدردانی ہے۔ پروردگار آپ حضرات کے حسن نیت اور خراج تحسین کو قبول فرمائے۔ مجھے آخر میں بس ایک جملہ عرض کرنا ہے، ہماری کوئی گفتگو ذکر حضرات محمد و آل محمد سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس بزرگوار شخصیت کو بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی مشعل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، ان کے تعلیمات کا پرچم اپنے ہاتھ میں بلند کیے ہوئے تھے۔ اور اس وقت تو میں بس یہ عرض کروں گا کہ مجھے یقین ہے کہ مولانا کلب صادق صاحب اس وقت مولا آقا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر مبارک میں خود ان کے بار احسان سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوگا کہ آقا آپ نے اپنے ایک ذاکر کو، ایک نام لیوا کو اتنی عزت دی کہ میرے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک تھے اور آپ نے اپنے لیے یہ مصیبت گوارا کی کہ آپ کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ حسین سخی حسین، حسین فیاض حسین، اہل بیت فیاض ہیں، اہل بیت سخی ہیں، اہل بیت اپنے سلامیوں کو بہت سرفراز کرتے ہیں۔ جو کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا حسین اسے بہت سرفراز کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو سچے خلوص کے ساتھ اپنا سر اللہ کی خاطر خاک پر رکھ دے، اللہ اسے بہت سرفراز کرتا ہے۔ اللہ نے سجدہ واجب اسی لیے کیا ہے تاکہ انسان سرفراز ہو سکے، اور یہی اللہ والوں کا کام ہے۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ، اولیاء معصومین، اللہ کی طرف سے آنے والے جتنے رہبر ہیں وہ اللہ کی مشیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آقا حسین اپنے سلامیوں کو بھی سرفراز فرماتے ہیں، اپنے ذاکروں کو سرفراز فرماتے ہیں۔ آقا کا جنازہ تو 3 دن تک پڑا رہا بے گور و کفن، جلتی دھوپ میں، تپتی ریت پر، یہاں تک کہ آقا سید سجاد وہاں سے گزر رہے تھے تو ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اور وہ کیفیت ہوئی کہ پھوپھی نے پلٹ کے کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے تمہاری روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ اور جواب میں امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ یہ منظر سرکار سید سجاد کو پوری زندگی المناک طریقے سے تڑپاتا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض ارباب مقاتل نے تذکرہ کیا ہے کہ جب خود امام زین العابدین علیہ السلام کے آخری لمحات تھے، اس وقت بھی آپ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے اسی منظر کو یاد کر رہے تھے کہ کس طرح ان کا لاشا خاک کربلا پر، ریگزار کربلا پر بے کفن اور بے قبر پڑا ہوا تھا۔ پروردگار آپ تمام حضرات کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، مولانا مرحوم کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کے فرزند اور ان کے داماد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مشن کو جاری رکھ سکیں، اور پوری دنیا میں جتنے مولانا کے ارادت مند، عقیدت مند مؤمنین ہیں، مسلمین ہیں، سماجی اور رفاہی خدمت گزار ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور وہ دن قریب آ جائے کہ جب یہ دنیا ہر طرح کے ظلم و جور سے، ہر طرح کی تاریکی سے، بیماری سے پاک ہو جائے گی،
परवरदिगार हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को इज़्न ज़ुहूर अता फ़रमाए और हम सब को उनकी बारगाह में अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की तौफ़ीक़ करामत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हज़रत आयतुल्लाह सैयद अकीलुल गरबी साहब। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ज़रीन फातिमा नकवी साहिबा से कि वो मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर ज़रीन फातिमा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इस वेबिनार में हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इसके साथ तमाम मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन का भी जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इस वेबिनार में शिरकत की और इसको कामयाब बनाया। डॉक्टर कल्बे सादिक काफ़ी साल हमारे घर में आए और उन्होंने हमारे घर में मजालिस पढ़ी और वैनकूवर में मजालिस पढ़ी। हमें उनकी मेज़बानी की सआदत हासिल हुई और वो घर में इस तरह सादगी से ऐसे रहते थे जैसे कि वो हमारे घर के फ़र्द हों। हमारी बच्ची छोटी थी तो उसके साथ खेला करते थे और वो दादा और पोती वाला रिश्ता उन्होंने कायम किया। ना सिर्फ ये, जब मजलिस की तैयारी घर में हो रही होती थी तो उनका बहुत इसरार होता था कि मैं भी कोई मदद करूं और कभी तो वो ज़बरदस्ती हमसे कोई छोटा मोटा काम ले के कर देते थे, जैसे कि प्लेटें साफ करके और सजा के लगाना। हालांकि हम लोगों को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बहुत खुशी से न सिर्फ मजलिस पढ़ते थे बल्कि इन कामों में भी हमारी मदद करते थे। तो हमारी बहुत यादें उनसे वाबस्ता हैं। उनकी वसीयत थी कि उनके तालीमी काम को जारी रखा जाए और उसको बढ़ाया जाए। तो बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी ने उनकी वसीयत के मुताबिक $1000 की 5 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। हम पहले भी स्कॉलरशिप्स देते रहते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे डॉक्टर कल्बे सादिक की वसीयत जो थी उसके लिए हमने नई स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वेबिनार में शिरकत करने का और ईसाल सवाब की मजलिस में शिरकत करने का। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला जारी रहे,
हम